بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سن رہے ہیں ریڈیو FM 102.2. حسب روایت ہم اپنے پروگرام گیسٹ گیلری میں مختلف مہمان ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. آج ہمارے مہمان بڑے ہی خاص ہیں، اور لیکن اس سے پہلے آپ کے علم میں اور چیزیں بھی لاتا رہوں کہ ہمارے پروگرام پروڈیوسر ہوتے ہیں عرفان بھٹی صاحب، اور ہر ہفتے ہم مختلف پروگرامس آپ کے سامنے لا رہے ہوتے ہیں، مختلف گیسٹ ہوتے ہیں، لیکن زندگی ایک ہی مرتبہ ملتی ہے. اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے تو اس میں آپ نے صرف شکر نہیں کرنا بلکہ زندگی کو احتیاط کے ساتھ گزارنا ہے، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے زندگی کو خوش اسلوبی کے ساتھ بسر کرنا. ہمارے آج مہمان ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ یوں تو زندگی کی شاہراہ پہ بہت ساری تکالیف بھی آتی ہیں، خوشیاں بھی ملتی ہیں، لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں زندگی کی شاہراہ سے کچھ ہٹ کے موٹر وے پولیس کے حوالے سے. ہمارے ساتھ مہمان ہیں موٹر وے پولیس کے DIG ڈاکٹر مظہر الحق کاکا خیل، جانی مانی شخصیت ہیں. آئیں ان سے بات کرتے ہیں. سر، آج پروگرام میں ہم خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. تھینک یو، شکریہ جی. سر، آپ نے اتنی ساری آپ کی اچیومنٹس ہیں آپ کی لائف میں، اور اب آپ سرو کر رہے ہیں موٹر وے پولیس کے ساتھ. آپ نے پہلے نارمل پولیس کے ساتھ بھی کیا، دیگر پولیس کے ساتھ بھی. تو آپ کو اب زندگی میں کچھ کیا فرق لگتا ہے؟ بیسکلی بنیادی طور پہ کیا محسوس ہوا یہاں پہ آنے کے بعد؟ کوئی اچھی سی چیز؟ جو صاحب بڑی مشکل بات آپ نے پوچھ لی ہے، کیونکہ جیسی آپ نے یہ سوال کیا تو میرا جو سوچ ہے بہت پیچھے چلی گئی، اور اب میں سکین کر رہا ہوں اپنے دماغ کو کہ اس کو میں کس طرح سے بتاؤں. بہرحال انسان جب ایک رستے پر چلتا ہے تو قدرت اس کو اچیومنٹس بھی دیتی ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، فیلنگز بھی ہوتی ہیں، لیکن اچیومنٹ وہی شخص کر سکتا ہے جو غلطی کرنے کا رسک لیتا ہے، جو فیل ہونے کو اپنی لائف میں فیکٹر ان کرتا ہے کہ ہاں میں فیل بھی ہو سکتا ہوں، اور جب فیل بھی ہوں گا تو اس کو خوشی سے لوں گا، اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سمجھ کے، رضا سمجھ کے ایکسیپٹ کروں گا، اور ایک دفعہ پھر کوشش کروں گا اچھے رستے پر چلنے کی اور اچھے کام کرنے کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے گا. میرا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے یہی ہے میسج کہ ایم ہائی، ایم پازیٹیو اینڈ ورک فار اٹ. یہ سوچنا کہ جی مجھے گھر بیٹھے کچھ ملے گا، تو یہ قدرت کا نظام نہیں ہے. الکاسب و حبیب اللہ کا نظام ہے، محنت کرنی پڑے گی بٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آپ کو فیلئر کے لیے ریڈی رکھنا ہوگا. وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہی لوگ زندگی میں ہائی اچیورز ہوتے ہیں، وہی لوگ سکون پاتے ہیں اور خوش رہتے ہیں جو کہ اپنے اپروچ کو اس طرح سے فیشن کرتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہاں پہ آنے کے بعد جو سب سے بنیادی چیز آپ دیکھتے ہیں، عام تھانے میں مختلف ماحول ہوتا ہے، لیکن یہاں سب سے بنیادی چیز ہے موٹر وے میں روڈ سیفٹی. یعنی کہ زندگی بہت قیمتی ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے، تو اس کو کس طرح محفوظ کرنا ہے. عام آدمی شاید سڑک پہ جب نکلتا ہے تو اس پہ اتنی توجہ نہیں دیتا. آپ اس حوالے سے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں بہت سارے آسپیکٹ ہیں. پہلے تو ہمیں بحیثیت قوم، بحیثیت انڈیویژول اپنی زندگی کی قدر کرنی ہوگی. ہماری زندگی ایک بہت قیمتی امانت ہے جو قدرت نے ہمیں دی ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑے سے بھی، بس ڈرائیور جو ہے وہ بذات خود ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک کیپٹن ہوتا ہے ایک شپ کا، جس نے ان لوگوں کو خیر خیریت سے لے جانا ہوتا ہے. تو وہ جو ذمہ داری کا احساس ہے وہ ہم میں ہونا چاہیے کہ بھئی میں ابھی اکیلا نہیں ہوں، میری زندگی خالی میری زندگی نہیں ہے، میرے ساتھ منسلک بہت سارے لوگ ہیں، اس بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس گاڑی میں میرے بیوی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میری فیملی بیٹھی ہوئی ہے، اور میں نے ان کو سیفلی لے کر کے جانا ہے. اس احساس کو روڈ سیفٹی کہتے ہیں. اس احساس کو مائنڈفلنس کہتے ہیں کہ لوگ اس سوچ کے ساتھ زندگی گزاریں کہ میری اپنی زندگی بھی بڑی قیمتی ہے، یہ ضائع ہونے کے لیے نہیں ہے، اس پر بہت لوگ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. اینڈ لائک وائز جن لوگوں کو میں نے اپنے ساتھ اس شپ میں، اس ویسل میں، اس بس میں بٹھایا ہے، می بینگ دا کیپٹن آف دیٹ شپ، آئی ایم 100% ریسپانسبل فار دیئر ویل بینگ. اپنی سواریوں کو، اپنے مسافروں کو خیر خیریت سے منزل تک پہنچانا. اس میں آپ جب اوور سپیڈنگ بس کے ڈرائیورز کو ہم پکڑتے ہیں،
تو ہم ان سے یہی سوال پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو ان 40-45 زندگیوں کا کوئی احساس نہیں؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. عید سے کچھ دن پہلے برہان میں ایک بس ایکسیڈنٹ ہوا جس میں 17 لوگ مارے گئے. 2 اس میں سگے بھائی تھے. زندگیاں برباد ہوئیں، گھر برباد ہوئے. وہ لوگ عید کے لیے جا رہے تھے. ہمارا سوال یہی تھا کہ کیا یہ انسانی زندگی اتنی سستی ہو گئی کہ آپ غیر ذمہ وار طریقے سے ڈرائیونگ کریں اور لوگوں کی جانوں کو نقصان دیں؟ سر یہ تو آپ نے کہا کہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اور بڑی گاڑیوں میں اگر بات کریں جہاں پہ مسافر سفر کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے. جبکہ عام لوگ جو سفر کر رہے ہیں یا اپنی فیملیز کے ساتھ، خاص طور پہ خواتین ہوتی ہیں، اس کو بھی دیکھنا ہے، بچے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں روڈ سیفٹی کی کیا چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے؟ ایک گاڑی جو گھر سے لے کر نکل رہا ہے، ایک عام آدمی. ہماری جو بڑے چھوٹے کی تمیز ہے معاشرے میں، یہ بہت مثبت چیز ہے. ہم بڑوں کا احترام کرتے ہیں. جو لوگ ایک کام، ایک ذمہ داری نبھا رہے ہوتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن یہ احترام جو ہے یہ ہماری زندگی اور صحت کی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے. 130 ایک ایسے نمبر ہے جہاں سے ہمیں بہت سارے اسٹوڈنٹس، ینگ لوگ فون کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ میں اس نمبر بس میں بیٹھا ہوں اور یہ بہت ریش اور رسکی ڈرائیونگ کر رہا ہے. ہم اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. اسی طرح فیملیز کو بھی چاہیے کہ اپنے والد کو، اپنی والدہ کو جو رف ڈرائیونگ کر رہے ہیں، بچوں کو چاہیے کہ ان کو روکیں، ان کو اچھا مشورہ دیں. بیویوں کو چاہیے کہ شوہروں کو بتائیں، شوہروں کو چاہیے کہ بیویوں. یہ ایک کلیکٹیو ذمہ داری ہے، یہ کسی ایک بندے کی ذمہ داری، کیونکہ زندگی سب کی قیمتی ہے، سب کی ایٹ رسک ہے. تو ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کرنا ہوگا. ہم اپنی زندگی یا موت اس بندے کے حوالے نہیں کر رہے جو ڈرائیونگ کر رہا ہے. اس کو ہم یہ ذمہ داری سونپ رہے ہیں کہ مجھے ٹھیک خیر خیریت سے آپ پہنچائیں. اور میں ایک دفعہ پھر آپ کے پروگرام سے توسط سے یہ سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 70% ایکسیڈنٹ جو ہماری سڑکوں پر ہو رہے ہیں وہ اوائڈیبل ہیں. وہ ہیومن ایرر سے ہو رہے ہیں، کیئر لیسنس سے ہو رہے ہیں. اگر ہم اپنی توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز رکھیں تو یہ 70% ایکسیڈنٹ ہم ایک دن میں ختم کر سکتے ہیں. سر یہ بہت اہم بات آپ نے سننے والوں کو بتائی. سر اس میں NHA کے حوالے سے بتائیں، روڈ سیفٹی میں NHA کو آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کس جگہ پہ ہے؟ NHA بہت امپورٹنٹ محکمہ ہے، اور وہ جو یہ جو اتھارٹی ہے اس میں پاکستان تو کیا لیکن دنیا کے قابل ترین انجینئرز اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم اب وقت وہ پاکستان کے روڈ نیٹ ورک کو ڈیولپ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ CPEC کے ساتھ انہوں نے NHA نے بڑا عظیم و شان رسپانس دیا، روڈ نیٹ ورک میں اضافہ کیا. ہمارے اور ان کے آپس میں گلے شکوے چلتے ہیں. ہم ان سے یہ گلا کرتے ہیں کہ آپ روڈز کو بہتر مینٹین کریں، فینسز کو بہتر مینٹین کریں، اس میں سے جو خطرناک موڑ ہیں ان کو بہتر وہ کریں، اور وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ ڈیولپنگ کنٹری ہے، ان کے کچھ ریسورس کنسٹرینٹس بھی ہوتے ہیں، اور ڈیولپمنٹ کا سائز بھی بہت تیز اس وقت تیز ہوا ہے CPEC کی وجہ سے. تو ہماری اور ان کی ایک جس کو ٹیبل ٹینس کہتے ہیں وہ چل رہی ہوتی ہے. ہم ان کو کوشن کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو ان کی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہماری مدد اور کام کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو بڑا ہمارا اور ان کا جو ہے بڑی پارٹنرشپ ہے، اور ہم بڑا اکٹھے کام کرتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیں، اب سردیوں کی تو آمد ہے، اب ایسے میں صبح سویرے خاص طور پہ فوگ کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. اس کے لیے کیا موٹر وے پولیس کرتی ہے یا NHA، یا کیا اقدامات ایک عام آدمی کو کرنے چاہیے، اور آپ کے اینڈ پہ کیا ہے؟ فوگ بڑا سیریس ایشو ہے، اور اس میں بہت سارے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، بہت لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. میری لوگوں سے ایک ہی اپیل ہے کہ فوگ کے سیزن میں سب سے پہلے موٹر ویز پولیس سے پتہ کریں. 130 پر ہم اپڈیٹ کرتے ہیں. ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہے، اس پر ریگولرلی اپڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس سے پتہ کر کے آپ سڑک پر آئیں. اور اگر آپ کو ویزیبلٹی کم ہو رہی ہے، سیزن بھی ہے، تو سفر نہ کریں، سفر کو اوائڈ کریں. اس کی ریزن یہ ہے کہ فوگ جو ہے ایک نیچرل فینومینا ہے. اس کی پریڈکشن، پاکٹس میں آنا، یہ جب تک وہ پریڈکٹ ہو رہا ہوتا ہے، جب تک وہ تو نقصان اکثر اوقات ہو چکا ہوتا ہے. لہٰذا پیشگی اطلاع ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ٹویٹر کو آپ فالو کریں، ہمارے فیس بک کو فالو کریں، ہمارے 130 پر کال کریں. سفر سے پہلے ضرور چیک کریں، ایسے نہ ہو کہ آپ پھنس جائیں، آپ ڈائیورژنز میں سے موٹر وے سے اتارے جائیں
اور آپ کا سفر جو ہے وہ دگنا تگنا ہو جائے. حتیٰ کہ بعض اوقات یہ فوکس جب آ جاتی ہیں تو چونکہ موٹر وے پہ جو ٹرانسپورٹ چل رہی ہے وہ کرایہ تو موٹر وے کا لیتے ہیں نا, اور اگر فوگ ہے تو اسی کرائے میں پھر وہ جی ٹی روڈ پہ چلا جائے گا ایک دم سے, تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ چل پاتا کہ اس پہ کچھ اقدام کیا کوئی ہر شہر کے ٹی ایم اے سے یا موٹر وے کچھ ایسا کر سکتی ہے رابطہ کہ ان لاری اڈوں پہ بھی کچھ انفارمیشن جائے کہ آج موٹر وے بند ہے, یا وہاں کے متعلقہ لوگوں کو بھی آپ ایجوکیشن دیں یا ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلسلہ ہو, خواہ مختلف شہر ہیں, پنڈی ہے, پٹواد یا دیگر جگہوں کے, یا سوات جہاں جہاں سے موٹر وے جا رہی ہے. جنجو صاحب میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتاؤں گا کہ ہماری ایک ایجوکیشن کا سسٹم تو ہے, ہم ٹرانسپورٹ اڈوں سے بھی کام کرتے ہیں, لیکن یہ والی ہماری اپروچ نہیں ہوتی. ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہیں, ہم سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں, اور ہم یہی تلقین کرتے ہیں کہ لوگوں کو اب چونکہ ماڈرن زمانہ آ گیا ہے, روڈ ٹرانسپورٹ بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے, تو ہمیں ہماری جو سوشل میڈیا ہے اس سے افادہ کریں اور اپنے آپ کو باخبر رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, کریشنگ سیزن بھی اسٹارٹ ہو رہا ہے, اس حوالے سے بتائیں کہ یہ جو چینجز بھی آ رہی ہیں اس میں کیا, جہاں سے لوگ ٹریول کریں گے وہ کیا کریں اقدامات؟ کریشنگ سیزن ہمیشہ سے پاکستان میں نیشنل ہائی ویز پر چیلنج رہا ہے. مثال کے طور پہ ڈسٹرکٹ رحیم یار خان ہے تو وہاں پر تقریباً کوئی 15 شوگر ملز ہیں, اسی طرح باقی, اور جب وہ روڈز بلاک ہوتی ہیں تو پوری جگہ کنجسشن سپریڈ ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہمارا ملک کا ایک پرماننٹ فیچر ہے اور ہمیں اس کے لیے ایڈجسٹ ہونا چاہیے. ان روڈز کو اوائڈ کرنا چاہیے جہاں پر کنجسشن ہے. اور ایک دفعہ پھر میں یہی کہوں گا کہ سفر کرنے سے پہلے انٹرنیٹ پر جا کر کے, سوشل میڈیا پر جا کر کے ہم سے پتہ کر لیں کہ کہاں پر کنجسشن ہے. ابھی تو جو ایپس آ گئی ہیں جس میں میپس ہوتی ہیں وہ بھی کنجسشن دکھاتی ہیں کہ کہاں پر ٹریفک کی کنجسشن ہے. تو ابھی ہمارے جو شہری ہیں, معزز شہری ہیں, ان کو بھی چینج ہونا پڑے گا اور پیشگی اطلاع کی طرف آنا پڑے گا. اچھا سر, یہ بتائیں کہ آپ کا تو ایک طویل ایک ایکسپیرینس بھی ہے پولیس فورس کے حوالے سے, اس کے حوالے سے بتائیں کہ ایک اچھی پولیس فورس کیسے تیار ہوتی ہے, یا آپ ایک ٹیم اچھی کیسے اپنے ساتھ لے کے بناتے ہیں, یا آپ نے کیسی بنائی جب آپ یہاں پہ آئے, کن لوگوں کو لے کے آئے آپ اپنے ساتھ, وہاں سے بھی کچھ لوگ لائے, یا یہاں جو موجود تھے وہ ٹرسٹ بلڈنگ یا ایک ٹیم ورک کیسے آپ کرتے ہیں ایز اے ٹیم لیڈر؟ سر میں آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ جو موٹر وے پولیس ہے یہ ایک آئیلینڈ آف ایکسیلنس ہے, یہ ایک برانڈ نیم بن چکا ہے. تو اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس میں جو پولیس فورس ہے اس کو میں نے یا میرے باقی جو سینئر آفیسرز تھے جو اس وقت اس محکمے سے اپنی کنٹریبیوشن کر کے چلے گئے ہیں, انہوں نے اس میں انوائرمنٹ کریٹ کیا. انوائرمنٹ اس طرح سے کریٹ کیا کہ جو انسان کی خود آزاد صلاحیتیں ہیں ان کو مثبت انوائرمنٹ دے کر کے ان کو نکالا, بجائے اس کے کہ آپ ایک منفی انوائرمنٹ کریٹ کریں اور انسان کا منفی سائیڈ نکلے. تو یہ آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں, یونیورسٹیز بھی یہی کرتی ہیں کہ انسان کا ٹیلنٹ ابھاریں. اس کے لیے چند چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ آپ ان سے ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ ہیومن لمٹس میں رکھیں. آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ چل آدھے گھنٹے میں K2 پر جا کر کے میرے لیے سیب لے کر آؤ. آپ نے اس کو, ہمارے سینئرز یہی کہتے تھے کہ آپ نے اپنے فورس کو وہی کمانڈ دینی ہے جو آپ خود کر سکتے ہو. اسی طرح ان سے ایکسپیکٹیشنز بھی آپ نے ریزنیبل لمٹ پہ رکھنی ہے, آپ نے ان کو انوائرمنٹ بھی دینی ہے, اور آپ نے ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا سسٹم بھی اس طرح سے انٹروڈیوس کرنا ہے کہ اچھے لوگ انکریج ہوں اور برے لوگ ڈسکریج ہوں. اچھا, یعنی کہ ایک اچھی فورس کے لیے آپ ان کو ٹرسٹ بھی دیتے ہیں اور ساری چیزیں ان کو مینیج کر کے, تو آپ مطمئن ہیں کہ جہاں پہ ابھی موجود ہیں کچھ اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں. جیسے آپ نے اس سے پہلے ہزارہ میں آپ نے سرو کیا تو وہاں آپ نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا, تو یہاں آپ نے ابھی کوئی ایسے کیا اقدامات کیے ہیں یا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے جی, جب میں ہزارہ میں بھی RPO تھا تو میں نے تقریباً 6-7 ہزار کی پولیس فورس تھی, میں نے کسی کو سزا نہیں دی. اسی طرح میں موٹر وے پولیس میں ہوں, کسی کو سزا دیے بغیر میں نے فورس کو پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کر کے گیا اور ان سے میں نے کام لیا ہے. اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے ان کے ٹرسٹ کے خود اہل بنیں, ان کو ٹرسٹ کریں, اور پھر وہ لوگ ان کے دل آپ سے جڑ جائیں. پھر وہ آپ کو وہ پرفارمنس, وہ کمالات کر کے دیتے ہیں
کہ آپ خود حیران ہوتے ہیں کہ یہ وہی فورس ہے جو کہ مجھے یہ رزلٹ دے رہی تھی. وہ نہ وہ آپ سے تنخواہ مانگتے ہیں، نہ وہ آپ سے TADA مانگتے ہیں، وہ اپنی جان لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ وہی چیز ہے جو کہ یہ کوئی نئی چیز یا جدت میں نہیں لایا، لیکن اس سے پہلے جس طرح مثالیں دی جاتی تھی کہ قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تو لوگ درختوں کے پیسز لا کر کے فائل کو لگاتے تھے، لوگ راتوں رات بیٹھ کر کے ٹائپ رائٹرز چلاتے تھے، ایئر کنڈیشنر نہیں تھے لیکن لوگ راتوں تک بیٹھے ہوتے تھے کام کرے. کیونکہ قائد اعظم پر ان کا ٹرسٹ تھا اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. اسی طرح آج بھی آپ جس لیڈر کو دیکھتے ہیں، اگر نیلسن منڈیلا تھا، ایردوغان ہے، وہ لوگوں کا ٹرسٹ جیت چکے تھے. یہی پولیس فورس اس معاملے میں بڑی رسپانسو ہے. اور یہ نیشن بھی میں آپ کو بتاؤں، پاکستانی نیشن بڑی کمال کی نیشن ہے. آپ چلے جائیں باہر ملکوں میں جہاں پر یہ کام اور مزدوریاں کر رہے ہیں، جہاں پر یہ محنت کر رہے ہیں، لوگ ان سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، ان کا بڑا مثبت امپریشن ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی پاکستانی بڑی محنت سے کام کرتے ہیں. پورا سعودی عرب انہوں نے بنایا ہے، برطانیہ میں انہوں نے بڑی کنٹریبیوشن کی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو یہاں پر آپ کو وہ رزلٹ نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن وہاں پر جب انوائرمنٹ ان کو ملا انہوں نے کمالات کیے. تو میری یہی ہوگی کہ اگر آپ نے انسان سے بیسٹ آؤٹ پٹ لینی ہے، آپ اس کو بیسٹ انوائرمنٹ دیں. سر ایک اس میں سب سے اہم چیز ہے روڈ کے حوالے سے، روڈ ایجوکیشن بڑی بنیادی کردار ادا کرتی ہے، خاص طور پہ موٹر وے ہو یا جنرل بھی پولیس ہو. آپ اس حوالے سے کیا اقدامات ہیں آپ کے، یا آپ کا ادارہ موٹر وے پولیس کیا کر رہی ہے یا کہاں تک جا چکی ہے؟ کس لحاظ سے جی؟ روڈ ایجوکیشن کے حوالے سے. روڈ ایجوکیشن جی ہم نے، یہ ہمارا ایک میجر آئٹم ہے کام کرنے کا. اور ہم فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے ساتھ تو ہم نے MOU کیا ہوا ہے. ان کے تقریباً کوئی 700 اسکولز ہیں، 430 اسکولز ہیں ان کے، جس میں سے 70 کو ہم ابھی تک ٹچ کر چکے ہیں. ہم ایک اسکول میں جاتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، جس طرح آج ہم رفاع یونیورسٹی آپ کے پاس آئے ہیں. اس کے علاوہ جی ابھی ہم نے اپنی نیٹ ورک میں مدارس کو بھی لیا ہے، ہم مدارس بھی جا رہے ہیں، ان بچوں کو بھی ایجوکیٹ کر رہے ہیں. ہم نے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرنا شروع کر دیے. ہم چاہتے ہیں یہ ہیں کہ سوسائٹی کا جو بھی رکن ہو معاشرے کا، اس کو ہم ایجوکیٹ کریں، کیونکہ اس کا جو رزلٹ آتا ہے وہ ہماری ٹکٹنگ، ہماری انفورسمنٹ، ہماری فائن کلیکشن، سب سے زیادہ رسپانس ہمیں روڈ سیفٹی ایجوکیشن سے آتا ہے. اچھا، روڈ سیفٹی تو یقیناً بنیادی چیز ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جو ڈرائیونگ لائسنسنگ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ یعنی کہ عام طور پہ جس ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے لائسنس تو وہیں سے بنتے ہیں، آپ لوگوں کا اس میں کیا سلسلہ؟ ہم آل پاکستان ڈرائیونگ لائسنس دیتے ہیں. مطلب ہماری جو ڈرائیونگ لائسنسنگ اتھارٹی ہے اسلام آباد میں، اس میں کسی ڈومیسائل کا کسی چیز کی قید نہیں. آپ گلگت بلتستان سے لے کر کے تھرپارکر کے رہنے والے ہوں، آپ آئیں واک ان اور آپ کو ہم وہ دے دیں گے. ٹیسٹنگ ہے ادھر، الیکٹرانک بھی ہے، فزیکل ٹیسٹنگ بھی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہم 7 دن کام کرتے ہیں. اچھا، دیر از نو ہالیڈے. اور صبح 8 سے رات 8 بجے تک ہم کام کرتے ہیں. یہ اس لیے تاکہ ہم لوگوں کو سرو کر سکیں. ہم دن کے 350 ڈرائیونگ لائسنس دیتے ہیں. اور ابھی ہم انشاءاللہ ایک نظام لانے والے ہیں جس میں ہم اپنے ڈرائیونگ لائسنسنگ اتھارٹی جو ہے یہ پاکستان کے ہر کونے تک پہنچائیں گے، اور ہر جگہ سے لوگ الیکٹرانکلی بغیر کسی دفتر کے وائرلیس اینڈ پیپر لیس لوگ اپنا ڈیٹا اس پہ ڈالیں گے، پش کریں گے، لوکلی ہی ان کا ٹیسٹ ہوگا اور وہ ڈرائیونگ لائسنس ان کو ادھر ڈیلیور ہوگا. کسی کو اسلام آباد آنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اچھا، اور یہ 5 سال کے لیے ہوا کرے گا جیسے نارمل ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل سارے لائسنس. اچھا، مطلب 5 سال پورے ہوں گے پھر وہ دوبارہ اسی طرح پروسیس میں آئے گا؟ جی بالکل دوبارہ. تو یعنی کہ پورا اسلام آباد سے آپ کا پورا سسٹم آپ اپنا ایک لے کے آ رہے ہیں یا؟ جی ہم یہ کرنے والے ہیں کہ جی یہ ہمارا جو ہے SP ہوگا، ہم اس کو ڈرائیونگ لائسنسنگ اتھارٹی کا ایک ایپ کے ذریعے ہم اس کو کنیکٹ کرنے والے ہیں. وہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو بلوچستان میں، سندھ میں، کوئٹہ میں، وہ اس کو دیکھے گا، ٹیسٹ کرے گا اور ڈیٹا ہمیں بھیج دے گا. ہم اس کا ڈرائیونگ لائسنس اس کو پاکستان پوسٹ سے اگلے دن روانہ کر دیں گے. اچھا، جو آپ کا ڈرائیونگ لائسنس لیتا ہے موٹر وے پولیس سے، اس کا کیا انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس یا وہاں چلانے میں بھی اس کو کوئی سہولت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، ہمارا کسی ملک سے معاہدہ ابھی تک نہیں ہوا، لیکن ہم چند ممالک سے بات ضرور کر رہے ہیں، اور شاید ہمارا کچھ ممالک سے معاہدہ ہو جائے. ریسیپروسٹی بیسس پر ہم ان کے ڈرائیونگ لائسنس ایکسیپٹ کریں گے
اور وہ ہمارے کریں گے. اچھا, لیکن ابھی تک کوئی ہوا نہیں ہے. لیکن ارادہ کہاں ہے آپ کا زیادہ؟ مڈل ایسٹ. کیونکہ ہمارے لوگ زیادہ تر جو ہمارے عام آدمی ہیں وہ جو مزدور طبقہ ہے, کیونکہ دیکھیں تعلیم جس کے بعد نہیں ہے وہ ڈرائیور تو بن سکتا ہے نا, کچھ بنے نہ بنے, مطلب اللہ تعالیٰ نے بھی راستے اس کی زندگی کے روزی کے ختم تو نہیں کیے. تو آپ مڈل ایسٹ پہ جانا چاہیں گے پہلے؟ ہاں, ہمارا ہدف مڈل ایسٹ ہی ہے, کیونکہ وہاں پر ہماری کمیونٹی بہت زیادہ ہے. یعنی کہ جتنا مڈل ایسٹ ہے ان کے ساتھ آپ کا, اور یہ اس کو آپ نے پائپ لائن میں آپ کے؟ جی ہاں بالکل, ہمارے فارن آفس ہماری معاونت کر رہا ہے اور ہم 3-4 ممالک سے گفت و شنید بھی کر رہے ہیں. یعنی کہ ہم اپنے سننے والوں کے لیے خوشخبری کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یعنی کہ یہ قدم ہو جائے گا تو یہ بہت بڑا قدم ہے. ہمارے لوگ باہر جا کے دوبارہ سے اپلائی کرتے ہیں, دبئی میں, سعودیہ میں, اور دیکھیں ہم اگر پڑھ گئے ہیں, ہر بندہ تو نہیں پڑھ رہا نا, یا ہر بندے نے تو زندگی ایسے نہیں گزارنی, اور اگر یہ آپ کا قدم کامیاب ہو جاتا ہے, اٹھا لیا جاتا ہے, تو شاید تاریخ آپ کو بڑے خاص طور پہ آپ لوگوں کو بڑے سنہری حروف میں لکھے گی, اور وہ طبقہ جو روزی رزق کمانے یہاں سے باہر جاتا ہے, لائسنس لے کے جائے گا, شاید اس لائسنس کے ساتھ وہ جاب پہ اپلائی کرے گا اور وہاں قبول ہوتا ہے, تو یہ تو بہت بڑا گیم چینجر نہیں ہوگا یہ تو؟ جی بالکل, ڈرائیونگ جو ہے جی یہ ایک معاش کا بہت بڑا ذریعہ ہے, اسپیشلی ہیوی گاڑیوں کی ڈرائیونگ. تو اس میں ہم چاہتے یہ ہیں کہ پاکستانی کو ہم ہیوی ڈرائیونگ لائسنس دیں جو کہ باہر ریکگنائزڈ ہوں, تاکہ وہ ان کے معاش کا ذریعہ بن سکے. اچھا, تو اس سے تو آپ کی بہت زیادہ, اور شاید پاکستان میں آپ پہ بہت زیادہ دباؤ بھی آ سکتا ہے, یعنی کہ لائسنس بنانے والے جو عوام ہیں باقی جگہوں کو تو چھوڑ کے پھر مجھے تو لگتا ہے پھر سب آپ کی طرف آ جائیں گے, تو مینیج کرنا. ویلکم جی, ہم تو بیٹھے ہی اس لیے کہ لوگوں کے لیے کوئی آسانی بنائیں, کوئی سہولت بنائیں. جتنے بھی ہماری ریسورسز ہیں وہ ہم کمٹ کریں گے اور یہ کام ہم پورا کریں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ تو بڑی زبردست چیز ہے. ایسا سی پیک کے حوالے سے بھی کچھ ضرور جاننا چاہوں گا, یا آپ کی لانگ روٹس پہ یا آگے کی کیا پلاننگ ہے, کہ آگے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں فیوچر میں, یا سی پیک کے حوالے سے اگلے چند سالوں میں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. سی پیک پاکستان کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس نے ہماری ذمہ داریوں میں بھی بڑا اضافہ کیا ہے. ہمارے پاس بڑی اچھی اعلیٰ معیار کی سڑکیں آ گئی ہیں جس کو ابھی ہم نے مینٹین کرنا ہے, جس پر ہم نے قانون کا نفاذ کرنا ہے, اور ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ دکھانا ہے کہ ہمارے پاس جب کوئی ایسٹ آ کر کے بنتا ہے تو وہ صرف بن کے خراب نہیں ہوتا, بلکہ ہم اس کی مینٹیننس کرتے ہیں, ہم اس کو کیوریٹ کرتے ہیں, ہم اس سے ریونیو بھی کلیکٹ کریں. تو نیشن کو میری یہ ہے کہ یہ جو خوبصورت روڈیں آپ کو بن کے دے رہی ہیں, یہ 1 یا 2 سال کی محنت نہیں تھی, یہ بڑے لمبے عرصے سے لیڈرشپ, ہمارے سینئر آفیسر سب کوشش کر رہے تھے, اور اب یہ پوری ہو گئی ہیں. ان ایسٹس کا خیال رکھیں. ہم کیسے اس کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ نمبر 1, ٹیکس کلیکشن. ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی حصے کا ٹیکس دیں اور ہم اپنے حصے کا ٹول دیں. سیکنڈ, قانون کا احترام کریں, روڈ پر بھی, روڈ سے باہر بھی. میں ہمیشہ یہاں پر اسٹوڈنٹس سن رہے ہیں زیادہ, تو میں اسٹوڈنٹس کے لیے میسیج دوں گا کہ میری ایک اپروچ بڑی کلیئر ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو کہ یہاں پر ہمیں سپر مین نہیں چاہیے جو ہر چیز ٹھیک کر دیں. آپ صرف اپنے حصے کا جو غلط کام کر رہے ہیں وہ بند کر دیں, دیٹس آل. آپ نے اگر 2 پیکٹ چپس کے پھینکنے ہیں تو نہ پھینکیں. آپ نے جو چھوٹی موٹی آپ غلطیاں, جسٹ اسٹاپ ڈوئنگ اٹ, اور کسی اور کا انتظار مت کریں کہ کیوں کہ کاکا خیل صاحب یہ کر رہے تھے تو اب میں نے بھی یہ کرنا ہے. کیوں جی؟ نہیں. آپ 10 لوگوں کو دیکھیں جو قانون توڑ رہے ہیں, توڑتے رہیں, آپ نہ توڑیں. ابھی بھی ہمارے لوگ جو ہیں 100 میٹر کی بچت کے لیے 1 وے پر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک بہت بڑے حادثے کا باعث بنتے ہیں. تو ہمیں سپر مین نہیں چاہیے. یہ ملک بہت A1 ہے, ٹھیک ہو جائے گا, ہر چیز اس میں ٹھیک ہے. آپ جو اپنے حصے کا جو بھی غلط کام کر رہا ہے اس کو سٹاپ کر دیں, دیٹ از آل. اچھا سر, ایک چیز بنیادی ہے, خاص طور پہ موٹر وے پہ آ کے ہمیں جب گاڑی موٹر وے پہ آ جاتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ فیل آتی ہے. یہ کیا کوئی قانون سازی ممکن ہے کہ لوگ جب گاڑی خرید و فروخت کرتے ہیں تو وہ ٹرانسفر کرائیں اپنے نام پہ, یا اس ٹرانسفر کے سسٹم کو اتنا سادہ کر دیا جائے کہ لوگ خوشی سے جانا پسند کریں؟ کیونکہ پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جہاں پہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے, گاڑی کوئی خریدی اوپن لیٹر پہ سب ہو رہا ہے, یا تو اوپن لیٹر ہی بند کر دیے جائیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پر ہم باقی محکموں کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیونکہ ہماری ذمہ داری بنتی نہیں ہے, لیکن ہم اسی چیز کو کوشش کر رہے ہیں کہ گاڑیوں کے ٹرانسفر ہوں اس شخص کے نام پر ہو جو کہ اس کا قابض اور مالک ہو.
اس وقت ہماری آدھے سے زیادہ گاڑیاں جو روڈ پر چل رہی ہیں ان لوگوں کے نام پر ہیں جو بیچ چکے ہیں. یہ بڑا غلط ٹرینڈ ہے. اس سے بہت ساری تفتیش میں بھی پرابلمز آتی ہیں, کرائم بھی اس کی وجہ سے بڑا ہوا ہے. جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں, میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنی گاڑیاں بیچی ہوئی ہیں, فی الفور جو خریدار ہے اس کو پابند کریں کہ اپنے نام پر اس کو کرے, اور اگر آپ نے خریدی ہے تو خود اپنے نام پر ٹرانسفر کر لیں. ہاں, ٹیکس اگر زیادہ ہے, ہم باقی اتھارٹیز کو, ہم NHMP جو ہے یہی ریکمینڈ کر رہی ہے کہ اس کو فری کریں, ٹرانسفرز کو ایبسلیوٹلی فری کریں, آن لائن کریں, تاکہ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے فارمز کو ایکسیس کریں, اور رجسٹریشن کارڈ جو ہے اگلے دن ان کے گھر پر ڈیلیور ہو. تب جا کر کے اب ہماری نئی جو جنریشن آ رہی ہے وہ بہت انٹرنیٹ پر ایکسپرٹس ہیں, تو یہ کام آسانی سے, تو ہم اس کی وہ کر رہے ہیں, لابینگ کر رہے ہیں ہم اس کے لیے. یعنی کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیز ہو جائے گی انشاءاللہ ہوگی جی, کہ لوگ گاڑی اپنے نام پہ جب بھی خرید و فروخت کریں تو فوراً ٹرانسفر بھی کرا لیں, ایبسلیوٹلی, یا تو اس کی بہت فیس کم ہو یا نہ ہو, جی ہاں. تاکہ لوگوں کا رجحان بنے. اس ملک میں تو لوگ اس کے بغیر کام کر ہی نہیں سکتے. آپ نے نیوز میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے, گاڑی ٹریس ہوتی ہے, تو 7-8 لوگ اس چین میں گرفتار ہوتے ہیں جن لوگوں نے وہ گاڑیاں خریدی یا بیچی ہوتی ہیں, اور وہ سارے بے گناہ ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے صرف یہ غیر ذمہ داری کا وہ کیا ہوتا ہے مظاہرہ کہ انہوں نے وہ گاڑیاں ٹرانسفر نہیں کی ہوتی. تو میری تلقین, میری ریکویسٹ سب سے یہی ہوگی. اچھا سر, یہ ہے کہ جو ذرائع ابلاغ ہیں, کمیونیکیشن کے ویز ہیں, ان کے حوالے سے آپ کی کیا پلاننگ ہے, یا لوگ آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جیسے اس سے پہلے میں نے دیکھا کہ جب آپ ہزارہ میں تھے, آپ نے ایک سینٹرلائز سسٹم بنایا, پورے جو میڈیا سیل تھا وہ تورغر اور ہری پور, تورغر, لوئر کوہستان, اپر کوہستان, کولی پالس, سب کو آپ ایک جگہ لے کے آئے اور وہ سسٹم میں ایک نیٹ ورک بنا. تو یہاں آپ کس طرح اپنے میڈیا کے حوالے سے سینٹرلائز کیا کرتے ہیں؟ آپ کا PR ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا اور ڈیجیٹل میڈیا بھی آپ کا. یہاں پر جی سچویشن ایسے ہے کہ پورا پاکستان ہے, میں نے پورے پاکستان کی چیز NHMP جو ہے, اور تو ہم نے اس میں پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف آئے ہیں, ہم سوشل میڈیا پر آئے ہیں. 130 جو ہے اس پر ہمیں 5000 کالیں دن کی موصول ہوتی ہیں, لیکن یہ بھی ناکافی ہے. اب جب سے ہم ٹویٹر پر ہیں, فیس بک پر ہیں, ہم نے اپنی بیس بڑھائی ہے, فالوورشپ ہماری بڑی ہے, تو ہمیں وہاں سے بھی بڑی کمپلینٹس اور فیڈ بیک بھی بڑی اچھی آتی ہے. مثال میں آپ کو دوں کہ پرسوں ہم نے یہ ہدایت جاری کی اپنے تمام موٹر وے فیلڈ فارمیشنز کو کہ نمبر آپ ریگولر لگائیں. تو 1 گھنٹے بعد ہماری اپنی ایک گاڑی کا کسی نے تصویر لی ہوئی تھی اور ہمیں واپس بھیج دی کہ پہلے اپنی گاڑی کا نمبر تو سیدھا کریں, آپ نے بھی تو بے نمونہ ارریگولر نمبر لگایا ہوا ہے. تو سوشل میڈیا ایک بڑی پاورفل ٹول ہے, ہم اس کو پازیٹیولی لے رہے ہیں, ہم اس سے اپنی اصلاح بھی کر رہے ہیں, اور ہمیں بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. تو ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم 130 سوشل میڈیا اور اپنے ایپس کے ذریعے ہی لوگوں سے کنیکٹ کریں, اور لوگوں کو بھی یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان میں فون کی پینیٹریشن بہت ہائی ہے, یہاں پر لوگ انٹرنیٹ کو اور فونز کو یوز کر رہے ہیں, تو ہمارے ساتھ انٹریکٹ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بڑا اچھا رزلٹ ہے. نہیں, یقیناً یہ چیز ہے. اور جہاں آپ انسٹاگرام یوتھ میں بہت زیادہ ہے, خاص طور پہ جو ینگ جنریشن ہے وہ فیس بک سے زیادہ انسٹاگرام پہ بہت زیادہ جا رہی ہے. آپ وہ انسٹاگرام پہ بھی کر رہے ہیں, ریگولر اپڈیٹس آ گئیں فوک کی. پھر اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ اسنیپ چیٹ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. شاید ہمارے لوگوں نے ابھی تک سرکاری سطح پہ کسی نے انٹرسٹ نہیں لیا, لیکن یوتھ جو 90% ہے سر, وہ اسنیپ چیٹ پہ بھی جا رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بھی آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ دیکھنا پڑے گا. سر, آپ نے ہمیں آج قیمتی وقت دیا, اور یقیناً آپ آج ہمارے ساتھ رہے, بہت شکر گزار ہیں ہم. پروگرام تھا ہمارا گیسٹ گیلری, پروڈیوسر تھے عرفان بھٹی, اور آپ سن رہے تھے FM 102.2. اور مجھے دیجیے گا اجازت, سر کو بھی. سر, آپ کا بےحد شکر گزار ہیں سر. اور آخر میں کوئی آپ پیغام دینا چاہیں گے اپنے سننے والوں کو؟ اور چونکہ پنڈی میں یا یہ پورا ہمارا بڑی تعداد میں لوگ ہمیں سنتے ہیں, اور سر آپ کیا کہیں گے آخر میں؟ میرا پیغام بڑا سمپل ہے. جو نصیحت میں اپنے بچوں کو کرتا ہوں, اپنے نیفیوز نیسز کو کرتا ہوں, وہی میں ینگ جنریشن کو کروں گا کہ جب آپ کوئی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کی تقلید نہ کریں, کیونکہ وہ غلطی عام ہے, ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے وہ چیز ٹھیک تصور نہیں کی جا سکتی. غلط رہے گا,
ٹھیک ٹھیک رہے گا. ٹھیک چوائس کریں, یہ ملک راتوں رات ٹھیک ہوگا. جسٹ ڈونٹ میک اسمال مسٹیکس بیکاز somebody else is doing it. اور جواب آپ کا یہ ہوتا ہے کہ او جی سب لگے ہوئے نے, سب یہ ہوئی کام کر رہے ہیں, تو ایسے کیوں نہ کریے. تو دس از ناٹ دا رائٹ اپروچ. پوری دنیا کر رہی ہو, ایک اچھا مسلمان, ایک اچھا پاکستانی, ایک اچھا شہری, ان کو اپنی جگہ پر کھڑا رہنا چاہیے کہ نہیں غلط غلط ہے. میری چونکہ پاکستانی قوم سے میری بڑی محبت ہے, میرا بڑا لگاؤ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے وارم لوگ ہیں, بڑے پیار کرنے والے ہیں. میں باہر دنیا بڑا پھرا ہوں, جہاں پر بھی میری ان سے انٹریکشن آئی ہے, اگر یہ دکان میں سیلز مین ہے, ٹیکسی چلا رہا ہے, اس نے ہمیشہ کہا ہے کہ سر پیسے چھٹ دو. تو یہ جو وارمتھ ہے, یہ جو پیار ہے, یہ کسی اور نیشن میں نہیں ملتا. ہم آئیں اپنی اس مثبت چیز کو ہارنس کریں, اور سب اپنی اپنی جگہ پر جو چھوٹی موٹی ہم مسٹیکس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ہمارا جو پورا ایک سلسلہ ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے, ہم قانون کا احترام کریں اور اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ یہ باقی لوگ کریں یا نہ کریں, ہم اپنے آپ کو سیدھا کریں. تھینک یو ویری مچ. چلیں, یہ تھا آج کا پروگرام. میں آپ کا میزبان ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ. ہمارے مہمان تھے آج DIG موٹر وے ڈاکٹر مظہر الحق. اور اگلے پروگرام تک دیجیے گا مجھے اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو.